اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 41، 37 سے 41۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں کفر اختیار کرنے والوں کی قیامت کے دن جو بے بسی ہوگی اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ یہ وہاں پر اگر فدیہ دینا چاہیں یعنی کوئی تاوان دینا چاہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکیں تو ان سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے تاوان ان کے پاس اتنا ہو کہ جو زمین کے تمام وسائل کے برابر ہو، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، دگنا، تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ فرض محال کی بات ہو رہی ہے کہ ویسے تو ان کے پاس ہے کیا قیامت کے دن کہ وہ پیش کر سکیں، لیکن بالفرض اگر ان کے پاس یہ تمام تر چیزیں ہوتی تو بھی ان سے قبول نہ کیا جاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ یریدون ان یخرجوا من النار، کہ وہ یہ ارادہ کریں گے، چاہیں گے کہ آگ کے عذاب سے باہر نکل سکیں، وما ہم بخارجین منہا، مگر وہ اس سے باہر نکل نہیں پائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ اگلی آیت جو ہمارے سامنے ہے اس میں چور اور چورنی یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اس کے لیے سزا کے بارے میں ایک ہدایت دی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ سارق و سارقتو، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا ہے ان کے کرتوت کی، جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا ہے، تاکہ یہ عبرتناک انجام ان کا خدا کی طرف سے اپنے نتیجے تک پہنچے، یعنی یہ عبرت بن جائیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی۔ عزیز یعنی زبردست، شکست ناپذیر، حکیم یعنی صحیح کام کرنے والا۔ اب اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو پروردگار عالم نے ایک ہدایت دی ہے جس کے اندر اجمال ہے، اس کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی حد ہو جس کی چوری کی گئی ہو تو اس کے بعد پھر یہ سزا نافذ کی جائے گی، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ہاتھ اگر کاٹا جائے گا تو کتنا کاٹا جائے گا۔ احادیث کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ فقہ اہل بیت کے مطابق اگر موٹی بات لی جائے تو یہ ہے کہ 1/4 دینار یعنی یا وہ یا اس کا ایکویولنٹ یا اس سے زیادہ کی اگر چوری کی گئی ہے تو اس میں یہ حد شرعی نافذ ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ جو ہے اس کی بس 4 انگلیاں قطع کی جائیں گی اور انگوٹھا اور ہاتھ کی ہتھیلی چھوڑ دی جائے گی، اور دوسری مرتبہ اگر اس نے چوری کی تو بایاں پیر یعنی الٹے پیر کو گٹے سے قطع کیا جائے گا، اور جو اس کی ایڑی ہے ہیل اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ اس لیے کہ نماز کے ارکان ادا کرنے سے وہ قاصر نہ ہو، نماز پھر بھی وہ پڑھ سکے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ اپنے مقام پر فقہ کی کتابوں کے اندر جو قصاص اور دیات کا پورا چیپٹر ہے وہاں پر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، مگر مجمل بات، ایک اوور آل بات، ایک ہیڈ لائن کی حد تک کچھ قرآن مجید کے اندر آیا اور کچھ جو احادیث کے اندر بات آئی تھی اس کا خلاصہ گزارش کیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، کہ اگر کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، اپنے کردار کو درست کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ علم تعلم، کیا تمہیں نہیں معلوم، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہتا ہے وہ سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی پہلے ہم پڑھ چکے وہ حکیم ہے، تو سزا دینا بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوگا اور بخشنا بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوگا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت میں کہ یا ایھا الرسول، جو اس صفحے کی آخری آیت بھی ہے اور بہت تفصیلی آیت ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمزدہ نہ کریں وہ لوگ کہ جو کفر میں تیزی کرتے ہیں۔
رسول کی حیثیت اپنی امت کے لیے باپ کی سی ہے. اب اگر مثلا قوم کے اندر کچھ افراد ہیں کہ جو کفر پر اصرار کر رہے ہیں، امت میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو کفر پر اصرار کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے. پیغمبر اکرم کو یہ چیز یقیناً غمزدہ کرتی تھی کہ یہ کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے برے انجام کو تیار کر رہے ہیں. پروردگار عالم یہاں پر اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ اے رسول، آپ کو یہ کفر میں تیزی کرنے والے ان کا یہ کام آپ کو غمزدہ نہ کریں. یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. ان میں سے ایک گروہ کہ جو منافقین ہیں، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے مگر ان کا دل ایمان نہیں لایا. اور دوسرا گروہ ومن الذین ہادوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یہود کہا، یعنی جو یہودی ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہاں مدینہ منورہ میں خاص طور پر ان دو گروہوں سے پیغمبر اکرم کا بہت زیادہ سامنا بھی تھا، تو پیغمبر اکرم کو ان دو کیسز کے حوالے سے خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کفر میں تیزی کرنا آپ کو غمزدہ نہ کرے. اب جو ان کے اوصاف ہیں ان کو یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے. تقریباً 5 اوصاف بیان کیے ہیں ان لوگوں کے کہ یہ لوگ کون ہیں. سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے سننے والے، یعنی جھوٹ سننا، جھوٹا پروپیگنڈا سننا، غلط باتوں کو سننا، یہ ان کا کام ہے. اور یہ بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے ہیں، صیغہ مبالغہ استعمال ہوا. سماعون لقوم آخرین، اور سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کی. لم یاتوکا، جو آپ کے پاس نہیں آتے. یعنی ہم یوں سمجھیں کہ یہ لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ خود پیغمبر اکرم سے آ کر ڈائریکٹلی پیغمبر اکرم سے سنیں کہ پیغمبر کا موقف کیا ہے. یہ دوسروں کو بھیجتے ہیں یا دوسرے جو آ کر ان کو بتاتے ہیں اسی کو وہ سنتے ہیں. یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار عالم اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ پروپیگنڈے کے اوپر دھیان دیا جائے، جبکہ اصل حقیقت کو معلوم کرنا ممکن ہو تو جا کر انسان خود معلوم کرے کہ مثلا وہ کیا کہتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے. کتنے ہی جھگڑے معاشرے کے اندر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جس کا کیس ہوتا ہے اس سے اس کی بات کو نہیں سنا جاتا. اس کے نتیجے میں مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں. کبھی یہ چیز خاندانوں میں جدائی اور جھگڑے کا باعث بنتی ہے، کبھی یہ چیز معاشرے میں جدائی اور جھگڑے کا باعث بنتی ہے. کتنی کمیونٹیز، کتنے ہی ایسے مسالک کہ جن کو تہتیک کر دیا گیا، ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا موقف ان سے نہیں سنا گیا، کہ ان سے تو بات کی جاتی، ان سے تو پوچھا جاتا کہ ان کا نظریہ اس حوالے سے کیا ہے. بس ایک تہمت ہے جو لگا دی گئی، تو یہ بدقسمتی ہے. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ بات کو اس کے مقام سے ہٹا کر تحریف کر دیتے ہیں. یعنی پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا اور پیغمبر اکرم کے حوالے سے رپورٹ کیا ہوا اس کو بدل دیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو توریت کے اندر مثلا چیزیں موجود تھیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اسی طریقے سے رپورٹ کرتے، انہوں نے تو اس میں بھی تبدیلیاں کر دی. رسول سے متعلق پیشن گوئیاں ان کو ٹویسٹ کر دیا، ڈسٹرب کر دیا. ایز اے رزلٹ بہت سارے افراد گمراہی کا شکار ہو گئے. اور پھر اس کے بعد یہ تاکید، یقولون، یہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے تو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو ڈرو، یعنی پھر بچو، اس رسول کی بات کو مت سنو. اب ظاہر ہے کہ پھر واپس کہ اپنی مرضی کی اگر بات وہ کہیں، جو ہم تحریف شدہ باتیں کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات کہے تو سیدھی سی بات یہ کہ پیغمبر اکرم نے تو یہ باتیں نہیں کرنی تھی. پیغمبر اکرم نے تو جو حق اور ہدایت کی بات ہے وہ کرنی تھی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ جو تحریف شدہ باتیں جو ہم بتا رہے ہیں وہ اگر وہ کہے تو قبول کر لینا، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کچھ بیان کرے تو پھر ڈرو اور قبول مت کرنا. ان افراد کے بارے میں پروردگار عالم کے یہاں پر کنکلوڈنگ ریمارکس یہ ہیں کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، کہ جسے اللہ فتنے میں چھوڑ دینا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ کے مقابلے میں اے حبیب پھر آپ کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتے. ظاہر ہے کہ ان کی حرکتیں پہلے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے انہیں فتنے میں چھوڑ دینے کا اعلان ہے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کرے. حرکتیں ان کی ایسی ہیں کہ جس کے بعد پھر اللہ انہیں اسی نجاست باطنی کے اندر چھوڑ دیتا ہے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم ہے، بڑی پنشمنٹ ہے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔